یہ چیز کیسے چلتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے، اور یہ تمام چیزیں سوچتے ہوئے جب آپ اپنے بلاگز کے اندر اپنے لکھیں گے تو پھر آبویسلی وہ یوزفل اور یونیک کانٹینٹ ہوگا. تو جو آپ کا بیسک مقصد جو ہے وہ تجسس کے ساتھ لکھتے ہوئے اپنے کوشچنز جو ذہن میں آ رہے ہیں ان کے آنسر کریں اس بلاگ کے تھرو، اور پلس یونیک انفارمیشن اور ایسی انفارمیشن کلیکٹ کریں. یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، تو لوگ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ان کے مطلب کی جو انفارمیشن ہے وہ اکٹھی ہوئی ہو. تو جب آپ یونیک کانٹینٹ لکھیں گے تو وہ اپنے کوئی اپنے ذہن سے کسی چیز کے بارے میں ہر چیز نہیں بنا سکتا آدمی، لیکن وہ ضرور اپنی ریسرچ، اپنی ریڈنگ، اس کے نقطہ نظر کے لحاظ سے پھر اپنی اوپینین اور فیکٹس کو اپنے بلاگ کے تھرو بیان کر سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسی مارکیٹ چوز کی ہو جو کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہو اور جس کے بارے میں آپ کو پیشن بھی ہو، تو اس کے نئے ماڈلز اور اس کی نئی سوچ یا مستقبل کی پیشن گوئیاں وہ بھی آپ اپنے کانٹینٹ میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ بڑا سمپل انٹرفیس ہے جہاں پہ آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں. آپ ایزیلی اپنا ایک ٹائٹل یہاں پہ دیں گے. اب ظاہر ہے ٹائٹل جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ہیڈنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اخبار میں بھی جو سرخی ہوتی ہے، جو ہیڈنگ ہوتی ہے، وہ جو ریڈر ہوتا ہے اس کی توجہ اپنی طرف لے کے آنے کے لیے اور توجہ کو کیپچر کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. تو جب ایک دفعہ جو ٹائٹل ہے وہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے، نمبر ون جو انٹرسٹنگ ہو، اور نمبر دو اس کے اندر آپ کا پرائمری کی ورڈ ہو، جو آپ نے مین کی ورڈ جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس مارکیٹ میں، وہ کی ورڈ اس میں ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ہوم آف ریڈ کافی مشینز کے اوپر میں بیسکلی ریڈ کافی مشین کے بارے میں کوئی اس طرح کا لکھ سکتا ہوں، ٹاپ 10 ریڈ کافی مشینز آف 2009. ٹھیک ہے، کوئی ایسی ہیڈنگ میں ڈال سکتا ہوں. جب آپ کانٹینٹ پہ آتے ہیں تو یہ ویسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ کا کوئی سمپل جیسے ورڈ کے اندر آپ کوئی چیز لکھتے ہیں. اور یہ میک شور رکھیے گا کہ آپ ایڈٹ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر نہ جائیے گا. دو آپشنز ہیں، یا تو کمپوز کر سکتے ہیں یا ایڈٹ ایچ ٹی ایم ایل. آپ کو کمپوز آپشن میں رہنا ہے تاکہ یہ وہ تمام فیچرز جو مائکروسافٹ ورڈ میں آپ دیکھتے ہیں وہ فیچرز بھی یہاں پہ اویلیبل ہوں. ایک بلاگ پوسٹ کے لکھنے کے بہترین طریقے کیا ہوتے ہیں؟ بلاگ پوسٹ کو لکھنے کے لیے جو بہترین آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک ریورس فنل کے لحاظ سے دیکھیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ ایک فنل جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ الٹا کر دیں کہ باریک سائڈ اوپر ہو جائے اور چوڑی سائڈ نیچے ہو جائے، تو یہ اگر اس اینگل میں آپ دیکھیں ایک پیرامڈ شیپ کی اگر آپ رکھ دیں ایک فنل کو، تو آپ دیکھیں گے کہ جو انتہائی ٹاپک کی بات ہے وہ سب سے ٹاپ ہے، جیسے ہماری ہیڈنگ ہے. اگر آپ اخباروں کے رائٹر کو دیکھیں تو اخبار کے رائٹر بھی مین سرخی سب سے اوپر لگاتے ہیں. اس کے بعد وہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں اور جو ریزلٹ ہے اور جو نیوز ہے وہ سب سے اوپر لگاتے ہیں سب سے پہلے پیراگراف میں. اور اس کے بعد وہ اس کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں کہ فلانے نے کیا کہا، دوسروں نے کیا کہا، اور ریسورسز سے کیا بات ہوئی. اور اگر کوئی لمبی خبر ہے تو پھر اس کے اندر جو مزید بحث ہے اس خبر کے پیچھے، وہ کانٹیکسٹ کو وہ اس کے اندر بیان کرتے ہیں. تو جیسے جیسے اوپر سے نیچے نیچے سٹوری چلتی ہے، جیسے اگر ریڈر انٹرسٹڈ ہے تو وہ زیادہ ڈیپ جاتا ہے تو اس کو مزید زیادہ کانٹیکسٹ، وائڈ کانٹیکسٹ ملتا ہے. لیکن جو اوپر والا ایریا ہوتا ہے، جو ٹاپ کے پیراگراف ہوتے ہیں، وہ بڑے پرسائز ٹو دا فیکٹ اور نیوز کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تاکہ اگر قاری نے پورا اخبار نہ بھی پڑھنا ہو، پوری خبر نہ بھی پڑھنی ہو، تو پھر بھی وہ اپنے جو جسٹ ہے یا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹس اور نیوز ہے وہ ادھر سے لے کے اگلی خبر کی طرف جا سکے. تو یہی ایک طریقہ جو ہے وہ آپ کے رائٹنگ کا بھی ہونا چاہیے. یہ پریکٹس سے آتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ بلاگز پڑھیں گے اور اچھے بلاگز کو پڑھیے، اور جتنے زیادہ آپ اخباروں کو پڑھیں گے، جتنے زیادہ آپ لکھیں گے، اسی طریقے سے یہ طریقہ آپ کے ذہن میں سما جائے گا. لیکن یہ ایک بیسک بیک گراؤنڈ ہے کہ پوسٹ کا لکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. دوسری چیز، انٹرنیٹ کے اوپر لوگ
عام طور پہ پورا ٹیکسٹ نہیں پڑھتے، لوگ اسکیمنگ کرتے ہیں، لوگ ٹیکسٹ سے گزرتے ہیں، اور جو انٹرسٹنگ کی چیز ہے وہ ان کو وہاں پہ رک کے وہ اس کو پڑھتے ہیں، اور جو انٹرسٹ کی چیز پہ روکنے کے لیے ان کو کیسے بتانے کے لیے کہ وہ کہاں پہ رکیں اور کیا کیا سیکشنز ہیں، تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسا فیکٹر اپنے پوسٹ میں ڈالیں کہ جس میں سب ہیڈنگز ہوں، اور تمام ہیڈنگز جو ہیں آپ ان کو کوئی نہ کوئی فارمیٹ دے سکتے ہیں کہ جی یہ ہیڈنگ ہے. فار ایگزامپل میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب یہاں پہ میں نے کچھ جو ہے کانٹینٹ ڈالا ہے. فار ایگزامپل آئی کین سے کہ جی ریڈ مشینز ریڈ کافی machines are everyone's favorite. ٹھیک ہے جی. Here are the top 10 red coffee machines for the year 2009. ٹھیک ہے، یہ میرا ہو گیا. اینڈ دین آئی کین پٹ ان اے ہیڈنگ آف سارٹ ٹاپ 10 ریڈ کافی مشینز. اب ایس ای او کے نقطۂ نظر سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں کہ جو میرا مین کی ورڈ ہے وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے، اور وہ میرا کہیں نہ کہیں جیسے ریڈ کافی مشینز ادھر ہو گیا، ریڈ کافی مشینز ادھر ہو گیا، اس کے بعد یہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے فرسٹ پیراگراف میں اور لاسٹ پیراگراف میں اس کا کچھ نہ کچھ ریشو ضرور ہونا چاہیے. وہ ایس ای او پرسپیکٹو سے امپورٹنٹ ہے. تو میں اس کو بولڈ کر سکتا ہوں، تو جسٹ لائک ہم بلاگر میں کرتے ہیں، اور میں اسے کوئی اچھا کلر دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جی یہ، اور کوئی ریڈیبل کلر ہو جو پڑھا جائے آسانی سے، میں اس کو یہ کلر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جب نیکسٹ لائن آئے گی تو میں اس کو بولڈ ختم کر دوں گا، اور میں اس کے کلر کو واپس بلیک کر دوں گا. تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی مے بی میں یہاں پہ کوئی لسٹ دینا چاہتا ہوں، تو میں لسٹ کے لیے اگر نمبرڈ لسٹ ہے تو یہ، اگر ویسی بلیٹڈ لسٹ ہے تو یہ، تو میں نمبر لسٹ دے کے ون میں ہو سکتا کہہ سکتا ہوں کہ جی عدنان علیز کافی مشین. ٹھیک ہے، ٹو دی ایکس کے 2000 کافی مشین. اور اگر یہ لنکس ہیں کسی اور پیج کے لیے یا امیجز کے لنکس ہیں، یا میں ادھر ایک امیج ایڈ کر سکتا ہوں. امیج ایڈ کرنے کا بھی سمپل طریقہ ہوتا ہے، آپ جہاں پہ بھی ہیں، جہاں پہ بھی آپ امیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ جناب اس جگہ پہ امیج ایڈ ہو جائے بالکل اس کے سامنے، تو میں امیج والے سیکشن کے اوپر جا کے ایڈ امیج، اور پھر میں گوگل پہ جا کے میں کوئی فائل چوز کر سکتا ہوں، اور میں جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے پہلے اس کو اپلوڈ کروں گا. پلس میں بتا سکتا ہوں کہ میں لیفٹ پہ چاہتا ہوں، رائٹ پہ چاہتا ہوں. عام طور پہ رائٹ پہ ہوتا ہے، کیا سائز میں چاہتا ہوں، اور پھر میں اپلوڈ امیج کر دیتا ہوں. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ٹرمز آف سروسز، اور اپلوڈ کر دیں، اور وہ امیج جو ہے جسٹ لائک مائکروسافٹ ورڈ اپلوڈ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ امیج ادھر بھی اپلوڈ ہو جائے گا. سو یہ ایک کائنڈ آف جو میرا بلاگ کا ایک ٹیکسٹ بن گیا. اینڈ آن میں باقی 50 کی طرف بھی جا سکتا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پوسٹ آپشنز آپ دیکھتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہاں پوسٹ ریڈر کامنٹس الاؤ کرتے ہیں یا ڈس الاؤ کرتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یوزلی الاؤ ہو تو اچھی بات ہے. اینڈ لیبلز جو ہیں یہ کیٹیگریز بنانے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. تو ہر یہاں پہ آپ بیسکلی وہ ڈالیں گے ورڈز، جیسے اسکوٹرز ویکیشن فال جو ہے یہ آپ ڈال سکتے ہیں. یہاں پہ بیسکلی آپ وہ ورڈز ڈالیں گے جو کہ آپ کی کیٹیگری کی ورڈز ہیں. تو فار ایگزامپل آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بلاگ کے اندر کہ آپ کی ایک مین مارکیٹ ہے. فار ایگزامپل ڈاگ فوڈ میری مین مارکیٹ ہے، اور جو اس کی کیٹیگریز ہیں وہ ہو سکتی ہیں ویجیٹیرین ڈاگ فوڈ، ہیلدی ڈاگ فوڈ، ڈاگ فوڈ فار پپیز. یہ مختلف کیٹیگریز، تو 3 4 5 کیٹیگریز آپ کی ہو سکتی ہیں. تو مین ٹاپک بتاتا ہے کہ یہ بلاگ کس بارے میں، اور جو سب ٹاپکس ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ آپ اس مین ٹاپک میں کن کن چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں.
تو جو آپ کی سب کیٹیگری ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ریڈ کافی مشینز بلاگ کے اوپر میرا جو یہ جو ٹاپک ہے یہ میرا ہو سکتا ہے کہ جی ٹاپ